انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انجینئر محمد علی مرزا جیلمی. اہل سنت پر آئے روز الزام اور بہتان باندھتا رہتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی بات اہل سنت کی طرف منسوب کر دیتا ہے جس کا اہل سنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہوتا. ابھی اس نے ایک یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ جو اہل سنت ہیں یعنی بریلوی علماء اور لوگ ہیں یہ انبیاء کرام کو منی خدا سمجھتے ہیں اور اولیاء کو، اللہ کے ولیوں کو منی رسول سمجھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس جملے پہ قرآن مجید کی آیت ہی پڑھیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ شخص کا دجل ہے، اس کا فریب ہے، اس کا بہتان ہے اور اس کا جھوٹا الزام ہے. ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. ہمارے کسی بھی معتبر عالم، کسی بھی امام کا قول دکھاؤ جس میں ہم نے غیر خدا کو کسی بھی اعتبار سے خدا کہنا جائز سمجھا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے امام ہیں، امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ میں آپ کا اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آیا اہل سنت کسی کو منی خدا سمجھتے ہیں؟ یہ جلد نمبر 14 ہے فتاوی رضویہ شریف کی اور صفحہ نمبر 277. ہمارے امام سے سوال ہوتا ہے، جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین صحاح ستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے، یعنی یہ الزام لگائے کہ انہوں نے صحیح احادیث نکال دی ہیں، اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں، بات اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے. یعنی آپ نے جو بعد میں سوال کیے کہ وہ تعزیہ داری کو جائز کہتا ہے، سجدہ تعظیمی کراتا ہے، محدثین پہ یہ الزام لگاتا ہے وغیرہ، ان ساری باتوں کو چھوڑیں. اس کے کافر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہہ رہا ہے. اور آگے فرمایا من شک فی کفرہ و عذابہ، تو جو اس کے کفر میں اور اس کے عذاب میں شک کرے گا فقط کفر، وہ خود کافر ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کہ جو حضرت علی کو خدا کہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ کافر ہے. آگے آپ خود دیکھیں کہ کتنا سخت حکم اس کے بارے میں بیان کیا. فرمایا اگر وہ اعلانیہ تائب ہو جس نے حضرت علی کو خدا کہا اور از سر نو مسلمان ہو تو فبہا، ٹھیک ہے، یعنی پھر سے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو تو ٹھیک، ورنہ اگر وہ بیمار پڑے اس کی عیادت حرام، اگر مر جائے اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس کے جنازہ کی نماز سخت حرام، جنازہ کے ساتھ جانا حرام، مقابر مسلمین میں اسے دفن کرنا حرام، اسے ایصال ثواب سخت حرام، بلکہ کفر کوئی تنگ گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیں اور بغیر کسی فاصلہ کے اوپر سے اینٹ پتھر خاک بلا جو کچھ ہو پاٹ دیں، یعنی اس پہ ڈال دیں. تو جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں امام اہل سنت اتنا سخت حکم کفر کا بیان کر رہے ہیں، اور تم کیسے الزام لگا سکتے ہو ہمارے امام پہ یا ہمارے جو ہے نا علماء کرام پہ کہ وہ انبیاء کرام کو خدا کہتے ہیں یا اولیاء کرام کو معاذ اللہ جو ہے نا وہ منی خدا کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں. اور ایک اور حوالہ بھی آپ احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اپنے فتاوی مصطفیہ صفحہ نمبر 31 پہ یوں رقم تراز ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل پر ہی، یہ حصر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور صرف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے. لفظ خدا ہمارے اللہ رب العزت کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا ہے، اور وہ اصل میں خود آ ہے. یعنی یہ لفظ خدا کا نا معنی بیان کر رہے ہیں کہ خدا کا معنی ہے خود آ، جس کے معنی ہے وہ جو خود موجود ہو، کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو.
خود سے موجود ہو، خود موجود ہو، اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جل ہمارا سچا خدا۔ یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند بیان کر رہے ہیں۔ اب جہاں تک رہی علماء اہل سنت پہ یہ بہتان اور جھوٹا الزام لگانے کی بات، اس کو تو ہم نے روزے روشن کی طرح واضح کر دیا کہ اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو نمونہ آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ انبیاء کو منی خدا سمجھتے ہیں، یہ نمونہ خود کروڑوں خدا سمجھتا ہے۔ یہ سنیے اس کا بیان کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل ہو جائے گی۔ خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے۔ ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے خود کہہ رہا ہے کہ تم 60 سالہ زندگی، یہ جو زندگی ہے یہ تم خدا کو دے دو، اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ چیلنج ہے ہمارا، اس کو بھی، اس کے سارے بابوں کو بھی، اس کی پوری ذریت کو بھی۔ یہ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ تم 60 سالہ زندگی مجھے دے دو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا؟ یہ خود لفظ استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے جی کہ جنت میں یعنی خدا والی جو کوالٹیز ہیں وہ بندوں کو عطا ہو جائیں گی۔ خود آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کن فیکون کی کوالٹی مل جائے گی۔ ہمیشہ کی زندگی بھی خدا دیتا ہے، کن فیکون بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر یہ لفظ بھی بول رہا ہے، کہتا ہے جی میں اس کے شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا ہے، خدائی میں شامل کیا ہے۔ یعنی پہلے کہتا ہے کہ تم اپنی 60 سالہ زندگی اس کے نام لگاؤ، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزارو، وہ تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ یعنی جنت میں جو جنتی ہوں گے وہ منی خدا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے خدا، وہ انہیں چھوٹے خدا بنا دے گا اور اپنی خدائی میں یعنی خدا ہونے میں شریک کر لے گا، خدا ہونے میں شریک کر لے گا۔ یہ کہہ کر بھی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شرک کا جملہ نہیں کہہ رہا، مشرک نہیں ہے اور یہ شرک کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا پھر اس کی اکثر عادت ہے، پہلے ایک غلط بات کر دیتا ہے جو قرآن و سنت کے صریح جو ہے نا منافی ہوتی ہے اور مخالف ہوتی ہے، پھر جب علماء کرام کی طرف سے بوجھ پڑتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو تو نے کہا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست نہیں ہے، تو پھر اس کی بونگی وضاحت کرتا ہے۔ مثلا اس نے کہہ دیا جی کہ قادیانیوں کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب علماء کرام کی طرف سے جب اس پہ بوجھ پڑا، علماء نے کہا اوئے کسی کو کافر یا مسلمان سمجھنے کی وجہ سے نہیں، قادیانیوں پر جو کفر کا فتویٰ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے باعث ہے۔ تو بونگی وضاحت پیش کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے جو انہیں کہا نا کہ ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، تو یہ میں نے تعلیق بالمعال کی ہے۔ اب عام عوام تو اس کو سمجھتی نہیں، او پاپا یہ کون سی تعلیق بالمعال ہے؟ ان کا تجھے کافر یا مسلمان کہنا، کافر کہنا کون سا معال ہے، مسلمان کہنا کون سا معال ہے؟ یہ معال شرعی ہے، یہ معال عادی ہے۔ تو یہ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے پہلے غلط بات کرتا ہے اور پھر علماء جب اس کو کہتے ہیں تو اس کی غلط قسم کی وضاحت دے دیتا ہے، اور اس کے جو فالورز ہیں وہ پھر بغلے بجاتے ہیں، کہتے ہیں او جی مرزا صاحب کی جو ہے اس کی وضاحت آ گئی۔ تو اس پر بھی اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی۔ گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا، اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے، لیکن کوالٹیز میں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں۔ اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے، واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا، تو بھی ہمیشہ رہے گا، تیرا بھی آرڈر چلے گا، تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں؟ تو اس میں نے جملہ بولا تھا گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا، اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ حنفی کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے
جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا، تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے، اور میرے اس میں 99 نہیں 100 مطلب ہی امام کے نکلتے ہیں، کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے۔ کہتا ہے اللہ تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ علماء کرام نے کہا ہوئے یہ کیا کفر بک رہا ہے، یہ کیا شرک بک رہا ہے کہ اللہ خدا بنا دے گا لوگوں کو جنت میں؟ اس پہ کہتا ہے جی میں نے یہ کہا ہے کہ خدائی میں اس اعتبار سے شریک کرے گا۔ آگے کہتا ہے خالق و مخلوق کا فرق رہے گا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو نے اس جملے میں یہ کہا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا خدائی میں شامل کر لے گا، یعنی خدا ہونے میں شامل کر لے گا، صرف خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، لیکن کوالٹی خدا والی دے دے گا۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، کن فیکون بھی دے دے گا۔ کہتا ہے جنت میں جنتی کن کہے گا تو کام ہو جائے گا، تو یہ خدا کن کہتا ہے تو پھر کام ہو جاتا ہے، تو یہ کن فیکون کی جو کوالٹی ہے وہ اللہ دے دے گا۔ تو اس وضاحت میں پھر اس کو نا فقہ حنفی کا اصول بھی یاد آ گیا۔ کہتا ہے جی فقہ حنفی کا بھی اصول ہے کہ 99 وجوہ اگر کسی قول میں کفر کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو مفتی پہ واجب ہے، یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ وہ اس قول کو ایمان پر محمول کرے، جبکہ میرا جو قول ہے یہ تو 100% ایمان پر، اور تیرا یہ قول 100% ایمان پہ محمول نہیں، تیرا یہ قول 100% کفریہ اور شرکیہ ہے۔ تو نے کہا ہے جنتی جنت میں منی خدا بن جائیں گے، چھوٹے خدا۔ اچھا یہی بات اگر ہم دنیاوی اعتبار سے کریں کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کن کہتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، یہ آگے سے فوراً کہے گا۔ یہ اور اس کے بھائی جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی خدا سے ملا دیے۔ اچھا جنت میں لوگ کن کہیں گے کام ہو جائے گا، اور اس ہونے کو یہ خدائی کہہ رہا ہے کہ یہ خدائی ہے، یہ لوگ چھوٹے خدا بن جائیں گے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت کسی اللہ کے ولی کے بارے میں کیا دیں کہ یہ صرف اللہ نے انہیں عطا کی ہے، باوجود اس کے وہ خدا نہیں بنے، یا پھر بھی شرک کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کے ذہن میں آئے گا جی وہ آخرت کی بات کر رہا ہے، آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو کیا آخرت اور دنیا کے اعتبار سے شرک اور توحید الگ الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ توحید ہر زمانے میں توحید ہے اور شرک ہر زمانے میں شرک ہے۔ انبیاء کرام کی شریعتوں میں کچھ احکامات کی تبدیلی ضرور ہوتی رہی، ایک شریعت میں یہ چیز جائز ہے دوسری میں ناجائز ہے، ایک میں یہ چیز حلال ہے دوسری میں حرام ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک شریعت میں شرک جائز ہو اور دوسری میں شرک ناجائز ہو، ایک میں توحید کا اور حکم ہو دوسری نہیں، توحید ایک ہی ہے اور شرک کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے۔ جو چیز شرک ہو وہ اس دنیا میں بھی شرک ہے، وہ اس جہان میں بھی شرک ہے، وہ جنت میں بھی شرک ہے، وہ دوزخ میں بھی شرک ہے، وہ اس جہان میں بھی شرک ہے، وہ پہلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی شرک ہے، وہ ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں بھی شرک ہے۔ تو اگر وہی کن کی صفت جنتیوں کے لیے مانے تو شرک نہیں ہوتا، تو یہ کون سا اصول ہے کہ وہ جو صفت ہے وہ دنیا میں کسی اللہ کے ولی کے لیے مانے تو شرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ہمارا بیان یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ جو ہے اس میں آصف بن برخیہ نے وہ جو تخت لایا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اس میں جو تخت کا واقعہ اتنے دور سے اتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے کی دیر میں جو لایا، تو وہ جھاڑ لے کر گئے تھے یا بندے لے کر گئے تھے، اور پورا ایک اسباب کے اعتبار سے بندوبست کر کے اس کو کسی گاڑی میں لاد کے نہیں، وہ اسی صفت کا ظہور ہوا تھا کن کہنے سے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صفت عطا کی تھی تو وہ آ گیا تھا، لیکن باوجود اس کے کن کی صفت اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو منی خدا نہیں کہتے، ہم ان کو، کیونکہ کوئی بھی منی خدا، چھوٹا خدا، میڈیم خدا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، خدا وہ ایک ہی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو اپنی اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ عطا فرماتا ہے، لیکن یہ عطائی طور پہ اللہ رب العزت کی عطا سے وہ یہ کام کر لیتے ہیں، یہ خدا نہیں ہوتے۔ تو یہ اہل سنت پہ بہتان لگا رہا ہے کہ یہ انبیاء کو منی خدا سمجھتے ہیں، اور اہل سنت پر تو یہ کہتے نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، خود یہ کروڑوں خدا مان رہا ہے، یعنی جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو سب کو منی خدا کہہ رہا ہے، چھوٹا خدا کہہ رہا ہے۔ میں اس کو پھر ایک مرتبہ اور اس کی ذریت کو، اس کے سارے بابوں کو چیلنج کرتا ہوں، جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو تجھ سے پہلے منی خدا 14 صدیوں میں کس نے کہا ہے؟ ایک حوالہ پیش کر دے، کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ جملہ کفر ہے، یہ جملہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے دجل و فریب سے، اس کے کفریات سے، اس کی شرکیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔